بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں ایک دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کہہ کر قرآن پاک شروع کروایا۔ سورۃ بقرہ میں جس قوم کا تذکرہ تھا اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کچھ اپنی عادات و خصائل کی وجہ سے ان کا شمار مغضوبی علیہم میں ہوا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب دعا کا جو دوسرا حصہ تھا وللضالین، ان عقائد کو پھیلانے والی ایک قوم کا ذکر اگلی سورت میں آئے گا، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے نبیوں کے بارے میں خود ساختہ عقائد کھڑے کر لیے۔ تو شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بڑی بڑی صورتیں پڑھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سورت کا نام آل عمران یعنی عمران کی فیملی یا عمران کا خاندان۔ رسول ہمارے محسن ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آخری نبی تھے، انہی کے خاندان کا ذکر ہے یہاں پر۔ اس صورت میں ماں کا نام مریم، نانی کا نام حنا اور نانا کا نام عمران تھا، یعنی کہ ہم رسولوں کے ایک ایسے خاندان کے بارے میں جانیں گے جن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دے تو پھر کس طرح ان پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور خاص طور پر عقائد کی اصلاح موجود ہے۔ اسی خاندان کے افراد حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ انہی کا بیٹا جو ان کو بڑھاپے میں دیا گیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، ان کا تذکرہ بھی ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا 2 پرندوں کے جھنڈ ہوں، اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن مجید کی 7 لمبی صورتوں میں سے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اخذ السبع الاول فہو حبر، جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دی بن گیا۔ مدینہ میں نازل ہوئی اس لیے مدنی صورت ہے۔ پہلی 83 آیات نجران کے وفد کے بارے میں ہے۔ نزول کے اعتبار سے صورتوں میں 48ویں نمبر پر ہیں، 200 آیات ہیں اور 20 رکوع۔ تو چلیے اب اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ سورت آل عمران کے آغاز میں توحید باری تعالیٰ اور انسان کے لیے ہدایت کا انتظام موجود ہے، یعنی آپ اس کا یہ ٹاپک کہہ سکتے ہیں کہ توحید باری تعالیٰ اور انسانیت کے لیے ہدایت کا انتظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، ان کے معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں۔ سوچئے ذرا، آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ بات آپ کو بتائیے، کسی کو نہ بتانا۔ بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوں تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہی ہیں۔ ایک کلاس میں بیٹھے ہوں تو نہیں پتہ چلتا کہ ساتھ والی لڑکی موبائل پر کیا کام کر رہی ہے، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ اللہ زمین و آسمان کے غیب کا مالک ہے، یعنی زمین و آسمان کا غیب جاننے والا ہے۔ وہ باتیں بھی سنتا ہے
جو ہم کہتے ہیں، اور ان باتوں کا بھی علم ہے جو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں۔ وہ چیز بھی دیکھتا ہے جو ہم اسے دکھاتے ہیں، ظاہر چیزیں، اور وہ چیزیں بھی وہ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، یعنی اللہ سے کوئی چیز بھی نہیں چھپی رہتی۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس طرح چاہتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو جس طرح سے چاہتا ہے اس کی صورت بنا دیتا ہے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی بہت خوبصورت، کوئی درمیانے درجے کا، یعنی جس طرح چاہتا ہے اللہ تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے۔ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، کون سی کتاب؟ قرآن مجید، جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتے مگر اللہ، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ اس صورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، یہ پوری کی پوری صورت دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھیں پہلی دعا آ گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا، آمین کہتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی دولت مند ہونے کے بعد پھر سے کنگال ہو جائے، ایک نعمت مل جانے کے بعد اس نعمت کا چھن جانا، یعنی کہ عروج کے بعد زوال آ جانا۔ اور یہ بہت لوگ جو ہے نا کم اس کو جو قبول کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جب دی ہوئی نعمت ان سے چھن جاتی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ابدی ہوں، اور جو ان ہدایتوں میں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں صراط مستقیم پر چلایا، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے قرآن بھیجا، اور قرآن کے احکامات ہمیں اللہ کے رسولوں نے پڑھ کر سنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے احکامات کی تعلیم دی اور ہمیں سکھایا کہ ہم نے اس پر کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں کہ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھر سے ٹیڑھا نہ کر دینا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئے گی، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ
قوت بخشتا ہے، بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں جو لوگ متقی بنے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کیا تم تابع ہو گئے یا تم نے پیروی کر لی؟ پس اگر وہ پیروی کر لیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں بہت ہی مرغوب ہیں، دنیا کی چیزوں کی رغبت آخرت کی جو رغبت ہے ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جو رغبت ہم دنیا کی چیزوں میں رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رغبت ہمیں اللہ کی پاس ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان کی ہونی چاہیے۔ جو دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ تو بہت کم ہے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ تو ان سے بہت بہتر ہے جو اس دنیا میں ہے۔ دنیا کی زینت کون سی ہے؟ نفسانی خواہشیں، عورتیں، بیٹے بیٹیاں، اولاد، سونا چاندی، مال مویشی، گھوڑے، یہ سب زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم ایک لمٹ میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جب اپنے دائرۂ حدود سے باہر نکلتی ہے تو نقصان اٹھاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر ہم اس کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرتے ہیں تو وہی چیز ہمارے لیے فائدے کا باعث بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ اولاد، مال، اگر ہم مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں جو سونا چاندی کی صورت میں بھی ہے، روپے پیسے کی صورت میں بھی ہے، اور اسی طرح مال مویشی بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں، اگر ہم ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں، موجودہ دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بھی، تو اگر ہم ان کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو یہی جو مال ہے وہ ہمارے لیے پاکیزہ ہو جائے گا، ہماری آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا، اور ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ بہتر ہوگا۔ اور اسی کے برعکس اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہی مال جو ہے ہماری آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح اولاد اور بیویاں، اگر تم بیویوں کے کہنے میں آ کے رشوت لیتے ہو، ہیرا پھیریاں کرتے ہو، دھوکے کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو کہ بیویوں کی خواہشیں پوری کرنی ہیں، تو بیویاں آزمائش بن گئی۔ حب الشہوات، مال کی محبت، یعنی مال کی محبت میں اگر تم کسی بھی ہیلے بہانے کے ساتھ گناہ کرتے ہو تو پھر تم اللہ کی حدود کو توڑتے ہو، اللہ کے دائرہ حدود سے باہر نکل جاتے ہو۔ اور اگر تم اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی بیویوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہو، ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ان کی جائز ضروریات کو پورا کرتے ہو، تو بیویاں آپ لوگوں کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ اسی طرح کھیتی اور مال مویشی، یعنی جتنی اب دنیا میں اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اگر آپ ان نعمتوں کو ایک لمٹ کے اندر، یعنی اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہو تو یہ چیزیں آپ کے لیے فائدے کا سامان ہوں گی۔
لیکن یہ جو دنیا کا سامان ہے نا، یہ بہت تھوڑا ہے۔ آخرت میں جو آپ کو اچھا اللہ تعالیٰ صلہ دینے والا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اولاد کی بیجا ضروریات کو پورا مت کیا کریں، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی طرف لائیں، اللہ کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں، نماز کے پابند بنائیں، روزے کے پابند بنائیں، ان کے عقائد کی اصلاح کریں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اس طرح اولاد بھی آپ کے لیے فائدے کا سامان ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ اپنی اولاد کی بیجا ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر اور غرور آ جائے گا اس بات کو لے کر، تو پھر وہی چیزیں جب آپ کی اولاد دین سے دور ہوگی تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی، تو یہ چیز پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی۔ اس سے بہتر چیز یعنی کہ جو متقی ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا اللہ کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کرتے ہیں، یہ متقی ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بہت زیادہ انعامات، بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی انسانی کلام ہے یا خود سے بنایا ہوا ہے یا نبی غیب دان ہے، نبی غیب کا علم جانتے ہیں۔ یہاں پر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اسے ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ وہ معاملات تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور یہ واقعات بتا کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن بھی سچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت ہم نے کرنی ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ قرعہ اندازی کرنا جائز ہے۔ کس طرح جب حضرت مریم کی پرورش کا مسئلہ اٹھا تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت مریم کی پرورش کرے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے ان کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، تو اب ہر بندہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت جو ہے نا اس کے حصے میں آئے، وہ پرورش کرے اس کی۔ تو پھر قرعہ اندازی کی گئی، اور جو قرعہ ہے اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا تھا، تو حضرت مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا، پھر انہوں نے اس کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، اپنے لیے پسند فرما لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، دین کے کام۔ تو حضرت مریم سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا کام لینا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا ہے، اور مقرب لوگوں سے ہوگا، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا، اور بڑھاپے میں بھی، اور نیک لوگوں سے ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ کے 4 اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 وجیہن، یعنی بہت وجاہت والا ہوگا۔ چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر ہے مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ تیسرا گہوارے اور بڑھاپے میں حکیمانہ کلام کرے گا۔ گہوارے میں ان کا کلام جس طرح کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 اور 33 میں ہے، اور بڑھاپے میں ان کا کلام کرنا دوبارہ اترنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چوتھا ہے صالحین سے ہوگا، یعنی نیک ہوگا جس کے سارے کام درست ہوں گے۔ اس لیے حضرت یوسف اور حضرت سلیمان جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے صالحہ بندوں میں داخل کیے جانے کی دعائیں کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک کلمے کی بشارت دی تو وہ پریشان بھی ہو گئی اور حیران بھی، اور پھر کہنے لگی انا یکون لی ولد لم یمسسنی بشر، کہ اللہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا،
اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ انہیں کتاب یعنی کہ تورات بغیر پڑھے ہی آتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سارے معجزات تھے جن کا اس میں ذکر بھی آیا ہے کہ پرندوں کی شکل بنانا، پھر انہیں زندہ کرنا، کس طرح باذن اللہ۔ یعنی اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو نبی ہیں یا رسول ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ اور پھر پیدائشی اندھے کو درست کرنا، برس والے کو اور زندہ کو مردہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو حکم دیتے تھے تو وہ ان کے سامنے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا اللہ کے حکم کے ساتھ، اور وہ پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ جو تم کھاتے ہو نا اپنے گھروں میں اور جو ذخیرہ کرتے ہو، میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کچھ جمع کر رہے ہو اور کیا کھاتے ہو، اور اس میں مومنوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حال معجزات عطا کیے تھے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور جادوگروں کا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر حیران رہ گئے اور ان کی عقل چکرا گئی۔ بالآخر وہ سارے جادوگر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام کی راہ میں انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم سائنس یعنی کہ سائنس کا چرچا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے تمام ڈاکٹر اور تمام سائنسدان عاجز تھے، اور انہوں نے اپنی بے بسی کا اعتراف بھی کیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت، بلاغت، شعر و ادب کا جو تھا نا وہ بڑا زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس نے تمام فصیح اور بلیغ لوگوں کی گردنوں کو جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 طرح کا چیلنج دیا۔ پہلے پورے قرآن کی مثل لانے کا، اس کا جو چیلنج ہے وہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ہے۔ پھر 10 صورتیں اس جیسی لانے کا، اور اس کا جو یہ چیلنج ہے وہ سورت ہود کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ پھر اس جیسی ایک صورت بنا لانے کا جو کہ سورت یونس کی آیت نمبر 30 میں ہے، مگر وہ بار بار چیلنج کے باوجود اس جیسی 10 صورتیں تو کجا اس جیسی ایک صورت بھی نہ پیش کر سکے، کیونکہ یہ پروردگار کا کلام ہے، مخلوق کے کلام سے مماثلت نہیں رکھتا۔ اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ کیا پتہ چلا حکم اللہ کا اور اتباع رسول کی۔ بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے یا میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جا بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی دین کی دعوت دیتا ہے، حق کی بات کرتا ہے تو وقت کے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تو لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ ان قریب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے، یعنی انہوں نے پلاننگ بنانی شروع کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تب انہوں نے جب اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے کہا، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے؟ تو حواریوں نے کہا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم مدد کریں گے، ہم انصار اللہ ہیں۔ حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، وہ ساتھی جو حضرت عیسیٰ پر اور اللہ پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے تھے، یعنی خالص اور مخلص لوگ جو دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے زمانے میں
یعنی جو صحابہ تھے ان کو حواری کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں. اور ہم سب بھی انہی میں شامل ہیں. جو ہم میں سے اللہ کے لیے کام کرے گا یا اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے گا تو ہم بھی انصار اللہ کہلائیں گے. ہم بھی انصار اللہ ہیں اگر ہم اللہ کے احکام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں. تو یاد رکھیں جب اللہ کے دین کے لیے کام کریں تو مشکلات بہت آتی ہیں. کبھی کبھی تو گھر والے ہی جینا مشکل کر دیتے ہیں کہ تم کیا ہر وقت یہاں کتابوں میں لگی رہتی ہو، جی تم کیا دین کی ٹھیکیدار ہو. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، تانے ملتے ہیں. تو یاد رکھیں سب سے پہلے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو آپ نے اپنا ہم نوا بنانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دین کا کام کرنا ہے. تو کون بنے گا انصار اللہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. واشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو سب نبیوں نے صرف ایک ہی دین کی تعلیم دی تھی، دین اسلام کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی. اور یہی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، یعنی اللہ میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے تو سو تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے. اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے تیرے رسول کا حکم مان لیا ہے، یعنی ہم نے اس کی پیروی کر لیا، بس تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے. پھر کیا ہوا؟ جو مخالفین تھے انہوں نے مکر کرنا شروع کر دیا. اللہ مکر نہیں کرتا، اس لیے ہم کہیں گے اللہ نے تدبیر کی. لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی. لوگوں نے چالیں چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. اللہ نے تدبیر کی اور راتوں رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے تو کفر کیا سو میں انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ ہے جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا. پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. بلا شبہ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے. جب دشمنوں کی، مخالفین کی جو کوششیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، تکلیف دینے کی، وہ حد سے بڑھ گئی اور ان اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا. اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ، یعنی آیت نمبر 59.
یہ صورت شروع سے لے کر یہاں تک یعنی پہلی آیت سے لے کر 59 تک جو وفد نجران ہے نا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تھی اور کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ اللہ ہیں، تو ان کی اس بات کی اس میں تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر بن باپ کے پیدا ہونا یہ علامت ہے کہ اللہ ہے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام بالاولا ان سے پہلے ہیں کہ وہ انہیں بھی اسی مرتبے پر فائز کیا جائے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو اسی طرح سے پیدا ہوئے نا، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی۔ الحق من ربک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے سامنے جو حق بیان ہوا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی ہرگز گنجائش نہیں۔ یہ خطاب بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس کا مقصود جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو آگاہ کرنا یا وارن کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 61 فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان اور ان کا اللہ کا بیٹا یا اللہ کا بیٹا نہ ہونا، یہ زبردست علمی دلائل کے ساتھ یہاں تک بیان ہوا ہے۔ اب حکم ہوا ہے کہ جو شخص اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہ مانے تو وہ کیا وجہ ہے؟ انات، بغض اور حسد۔ تو پھر ایسے لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی، یعنی انہیں مباہلہ کی دعوت دے دو جو دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے۔ تو مباہلہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لعنت کرنا، ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کرنا۔ چونکہ یہ دعا نہایت خلوص اور عاجزی سے ہوتی ہے اس لیے ابتہالہ یعنی عاجزی سے دعا کرنے کے معنوں میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ نجران سے جو وفد آیا تھا نا انہیں دعوت مباہلہ دی گئی تھی، لیکن وہ لوگ جو تھے ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جزیہ دینا منظور ہے، ہم نے مباہلہ نہیں کرنا، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے یعنی علم والے لوگ، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو انہوں نے ہم پر لعنت کر دی تو ہم اپنے گھروں میں اس طرح لوٹیں گے کہ ہمارے مال اولاد جو ہے نا وہ صحیح سلامت نہیں رہیں گے، ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسل۔ تو پھر دونوں نے کہا کہ آپ ہم سے جو بھی مطالبہ کریں گے ہم وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار شخص کو بھیج دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے صحابہ کی طرف دیکھنے لگے، تو جو اصحاب رسول ہیں وہ بھی اپنی گردنیں جو ہے نا اوپر کر کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگے کہ شاید ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا امین ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ نہ اپنے اہل و عیال کو پاتے اور نہ اپنے مال کو۔ کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف، ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی تھی، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف ہونے والا فرما بردار تھا اور مشرکوں سے نہیں تھا۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا
کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود ہی گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ آیت نمبر 46 یعنی 64، کل یا اہل الکتابی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ تورات اور انجیل میں تبدیلی کر دی گئی، یعنی تحریف کے باوجود تورات تو اب بھی توحید سے اور شرک کی ممانت سے لبریز ہے، یعنی ان کی تورات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ انجیل میں بھی یہی تعلیم متفرق طور پر موجود ہے، جیسے تو خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، بلکہ یہ بھی ہے کہ زمین پر اللہ کے احکام پر عمل ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اہل کتاب تینوں باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہود نے عزیر کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دونوں نے اپنے اپنے احبار اور رہبان کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا اور انہیں رب ہونے کا درجہ دے دیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہودی دعوے دار تھے اور نصارہ بھی دعوے دار تھے کہ یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، نصرانی کہتے تھے ہم حق پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے کا ہے۔ یہ لوگ تورات اور انجیل ان کے بعد جو ہے نا بہت بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ یہودی یا نصرانی پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھلا یہ کوئی ایسی بات ہے جس پر عقل مند لوگ باہمی جھگڑے میں مشغول ہو جائیں؟ تو ہماری امت میں سے بھی اگر بعد میں بننے والا کوئی گروہ جو اس دعوے پر قائم نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گروہ سے تھے، تو اسے یہی کہا جائے گا کہ تمہاری تو بنیاد ہی بعد میں رکھی گئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گروہ میں کیسے شامل ہو گئے؟ لیسا لکم بہی علم، یعنی اس دین ابراہیمی سے متعلق مراد یہ ہے کہ جب تم تورات اور انجیل ہی کے مسائل میں بھٹکے اور کیسے بھٹکے، حالانکہ وہاں کچھ علم تمہیں حاصل تھا، تو اب دین ابراہیمی کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہو، کیوں جھگڑا کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس علم تھا اس کے بارے میں تمہاری بحث کا کچھ مقصد بھی بنتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تو انہیں متلقن جھگڑے سے گریز کی نصیحت کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ آیت نمبر 68، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروی کرنے والے تھے ان کے سب سے زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق تم سے زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، یعنی ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اس گروہ کی سازشوں کا ذکر بدت طائفتن اسی صورت کی 76 اور 73 میں بھی آئے گا۔ فرمایا یہ لوگ مسلمانوں کو یہودی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان ان کے بہکاوے میں کیا آئیں گے، وہ تو ایمان میں پختہ ہیں، یہ خود ہی مارے جائیں گے مگر انہیں شعور نہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے مسلمانوں کے اندر آتے ہیں، لیکن انہیں خود پر بھی یقین نہیں ہوتا، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی نہ ان کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ کی آیات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ بشارتیں ہیں جو پہلے انبیاء سے جڑی ہوئی ہیں یا پہلے انبیاء سے منقول ہیں۔
اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو ملا کر کیوں دین کے معاملات کو خلط ملط کرتے ہو؟ لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کی مذہبی بدبختیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں علماء یہود کی یہ بدبختی بیان کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر ہونے کے دلائل جان لینے کے باوجود بھی وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا ان کی عام عادت یا عام طریقہ بن چکا تھا۔ پہلے ان کی گمراہی بیان ہوئی، اب اس میں ان کے گمراہ ہونے کا ذکر ہے۔ فرقہ واریت، جس طرح کہ ہمارے دور کے فرقہ پرست علماء یعنی اپنی دنیاوی اغراض اور دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے فتوے دیتے ہیں، یہی حال تورات اور انجیل کے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے، یہود نصارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا ہے، تم لازماً پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ کتمان حق بہت بڑا جرم ہے، حالانکہ تم جانتے ہو پھر بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، تم دین کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور اس کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اور کسی کے لیے مت مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ مت مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں۔ کہہ دے بے شک سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دے وہ اسے تیری طرف ادا کر دے گا، اور ان میں سے بعض وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک دینار امانت رکھے وہ اسے تیری طرف ادا نہیں کرے گا مگر جب تو اس کے اوپر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، ہم ان پڑھوں کے بارے میں گرفت کا کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تو اسے کتاب میں سے سمجھے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسی کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اور لیکن رب والے بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے، اور نہ یہ حق ہے کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو؟ یعنی جو اہل کتاب تھے نا وہ اپنے کچھ لوگوں کو مسلمانوں کے بیچ بھیجتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جاؤ، سن گن لو کہ ان کا نبی انہیں کیا بتا رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، لیکن دل سے وہ ڈرتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو ان کی طرف بھیج تو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان پر ایمان لے آئیں اور ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ تو اسی لیے وہ جب کسی بندے کو وہاں بھیجتے مقصد ان کا تخریب کاری کرنا تھا، مسلمانوں کو بدنام کرنا تھا، مسلمانوں کے بارے میں بری رائے لوگوں کے درمیان قائم کرنا تھی۔ تو جب وہ بھیجتے تو انہیں بھیجنے سے پہلے یہ نصیحت کرتے کہ دیکھو جو تمہاری کتاب کے اندر ہے نا صرف وہی چیز تم ماننا، باقی اگر وہ تمہیں کوئی چیز بتائیں گے یا کوئی آیت پڑھ کر سنائیں گے تو ان کی کسی بات کو نہیں آپ نے ماننا۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے نا، جو عزت تمہیں دی گئی ہے تمہارے سوا کو وہ کسی کو نہیں دی جا سکتی، حالانکہ اللہ بڑے فضل والا ہے، سب کا سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل اس پر نازل کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔
لیکن یہ یہود کی بدنیتی تھی، بددیانتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کلاس میں آتے ہیں، پہلے دن آتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور پھر کچھ کم ہو جاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں، یا کوئی کہیں کہ وہ بہت بڑا سکالر اس محفل میں، اس مجلس میں آیا ہوا ہے، یا بہت بڑا سکالر درس دے گا، تو بہت بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات بھی وہاں پر آ جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں سننے کے لیے۔ اور پھر جب ان میں سے کوئی اگلے دن نہیں آتا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل تو بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑی بڑی بیگمات آئی ہوئی تھی، ہال پورا بھرا ہوا تھا، پوری کلاس بھری ہوئی تھی، اور پھر کم ہو گئے ہیں، انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح ہوتی یا دل کو لگتی ہوتی تو پھر وہ جو بڑی بڑی بیگمات یہاں پر آتی تھی وہ کیوں نہ آتی، انہوں نے کیوں آنا چھوڑ دیا۔ مطلب بدگمانیاں پیدا کرنا کہ تم مسلمانوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ جایا کرنا اور پھر وہاں کی سنگن لینا، ان کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ماننی آپ لوگوں نے۔ یہ وہ اپنے جو کارندے بھیجتے تھے نا مسلمانوں کے گروپوں میں، مسلمانوں کی مجلسوں میں، وہ یہ ساری تعلیم انہیں دے کر بھیجتے تھے، اور ساتھ ساتھ انہیں ڈر بھی رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ان کے پیچھے لگ جائیں۔ اور پھر ساتھ میں وہ پتہ کیا کہتے تھے کہ اس طرح کرو، صبح کے وقت مسلمان ہو جانا، شام کو پھر کفر میں لوٹ آنا، یعنی شام کو پھر واپس یہودی یا نصرانی بن جانا۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ دیکھیں، بدگمان کرنا دوسروں کو، کہ لوگ دیکھیں کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہ کیوں منہ کر گئے ہیں، یہ واپس اپنے دین میں کیوں پلٹ گئے ہیں۔ پہلے ایمان لے آؤ صبح کے وقت اور شام کو انکار کر دینا، یعنی اپنے کفر میں لوٹ آنا۔ مطلب مسلمانوں کو دین سے بدگمان کرنا کہ سیدھے سادے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر ان کا دین سچا ہوتا یا ان کے دین کے اندر کوئی خیر خواہی ہوتی تو یہ جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہودیوں کو اس وقت کے لوگ پڑھا لکھا طبقہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ایمان لے آتے ہیں اور پھر انہوں نے کفر کر دیا، یعنی واپس اپنے ملت اپنے دین میں لوٹ گئے ہیں، اگر یہ دین سچا ہوتا تو پھر وہ واپس کیوں چلے جاتے۔ یہ اس طرح وہ بدگمان کرنے کی کوششیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جتنے بھی انبیاء آتے تھے وہ پہلے یہود میں آئے، زیادہ انبیاء، ان پر پھر کتابیں بھی آئیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگ گئے اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ تورات، انجیل، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں نا ان ساری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، اور قرآن کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی آخری آئیں گے اور ان پر کتاب قرآن مجید نازل ہوگا۔ تو اس کو پڑھنے کے باوجود اگر وہ انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ قرآن کا انکار در حقیقت ان کا اپنی کتابوں سے بھی انکار ہے۔ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے وہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں مانتے، تو پھر اس طرح کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اہل کتاب کی عادات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتے ہیں، بہت بڑا خزانہ بھی، تو وہ اسے واپس کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور کچھ اس طرح کا بندے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ہم 1 روپیہ بھی امانت کے طور پر رکھتے ہیں تو ان کا جو دل ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ ہی لوٹائیں، اس کو کسی بھی طرح کر کے وہ اس کے پیسے کو کھا جائیں، ہڑپ کر لیں۔ خزانہ امانت یعنی خزانہ اور امانت ادا کرنے والوں کی ایک بہترین مثال صحیح بخاری کی ایک حدیث میں واقع ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، پھر اس کو پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملنے پر ایک لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، پھر بعد میں خود بھی لے کر حاضر ہوا، مگر دوسرے نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ مجھے تمہاری طرف سے لکڑی میں بھیجی ہوئی رقم مل گئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قرض لیا تھا کسی سے نا، اور اس نے گواہ مانگا تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی اللہ کے سوا گواہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اللہ کو بیچ میں گواہ بنا کے نا اس کو 1000 دینار جو تھے وہ قرض دے دیا۔ جب وقت ادائیگی کا آیا تو وہ بندہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو قرض واپس کرے، لیکن اسے کوئی ذریعہ نہیں تھا مل رہا کہ وہ کس ذریعے سے جائے، یعنی کہ کشتی وغیرہ کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا۔
تو اس نے چونکہ اللہ کو گواہ بنایا تھا تو اللہ کو گواہ بنا کر اس نے وہ قرض لیا تھا، اور اس نے ایسے کیا، ایک درخت کو کی لکڑی لی، اس کو کھوکھلا کیا اندر سے، اس کے اندر 1000 دینار رکھا اور اس کو بہا دیا، اور نیت یہ کہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ قرض لیا تھا نا، تو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اب دوسری طرف وہ بندہ جس نے قرض دیا تھا وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوا، انتظار کرتا ہے اس کا کہ آج کے دن اس بندے نے آنے کا وعدہ کیا تھا وہ آئے گا۔ سارا دن انتظار کرتا رہا۔ شام کو جب اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور وہ شخص نہیں آیا، تو اس نے سوچا کہ اب نہیں آئے گا، واپس گھر چلتا ہوں، اور وہ لکڑی کا جو ٹکڑا انہیں وہاں پر سمندر کی اور دریا کی لہروں نے کنارے پر لا پھینکا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ سارا دن انتظار کیا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب ایسا کرتا ہوں اس لکڑی کو لے جاتا ہوں، چلیں گھر جا کے اس کو جلائیں گے، کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا۔ یہی سوچ کے اس نے لکڑی کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کے جب لکڑی کو کاٹنے لگا، اس پہ کلہاڑی چلائی تو اندر سے وہ پیسے جو 1000 دینار تھا وہ نکلا۔ اس نے اٹھا کے لے لیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ وہی ہو سکتا ہے، لیکن جب کچھ عرصہ گزرا اس کے بعد اس آدمی کو جب سواری میسر آئی تو وہ بندہ پھر 1000 دینار لے کر اس آدمی کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اللہ کے بندے، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی وغیرہ اس سے مانگی کہ میں وقت پر تمہارے پیسے تمہیں نہیں پہنچا سکا، اصل میں میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے میں تم تک پہنچتا، تو اس لیے میں دیر کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ تو اس کے ساتھ اس نے اسے 1000 دینار دے دیا کہ یہ تمہاری امانت، میں تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ اب اس بندے کی ایمانت داری دیکھیں تو اس نے کہا کہ جو رقم تم نے بھیجی تھی وہ مجھے مل گئی ہے۔ چونکہ اللہ کو انہوں نے گواہ بنایا تھا بیچ میں، تو اللہ نے وہ رقم اس تک پہنچا دی۔ اسے بتایا کہ ایسے ایسے معاملات ہوا تو اس نے پھر صاف گوئی سے بول دیا کہ مجھے تمہاری رقم مل گئی ہے۔ یہ دونوں امانت والے لوگ تھے، یعنی دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ تو اس کے برعکس ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، اگر اس کو تھوڑی سی بھی کہیں سے رقم مل جاتی ہے امانت کے طور پر تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہڑپ کر جائے، کھا جائے۔ یعنی ایسے لوگوں کے سر پر کھڑا رہنے کے بغیر انہیں 1 دینار بھی ادا نہ کرنے کی وجہ ان کا کہنے کے مطابق یہ ہے کہ امی، یعنی عرب کو امی کہتے تھے کہ ان پڑھ قوم ہے، ان لوگوں کا مال کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ سے یہ بہانہ بنا لیا ہوا تھا، ہیلا سازی کر لی نا کہ اگر ہم امی لوگوں کا مال کھا لیں تو ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا، خواہ وہ اسرائیل ہوں یا عرب کے یہود ہوں یا عرب کے دوسرے لوگ، بلکہ اسلام نے تو کسی ذمہ کے مال کھانے کی بھی اجازت نہیں دی، کسی حربی کافر کے مال کو بھی خیانت سے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو۔ اے اہل کتاب، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اہل کتاب، یعنی اے اہل کتاب، یہ نہیں کہا او عیسائیو، او بددیانتو، او مکارو، او بد تہذیبو، بلکہ کیا کہا یا اہل الکتاب۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نا اللہ تعالیٰ کا کسی کو پکارنے کے لیے۔ تو آپ لوگ بھی جب کسی کو مخاطب کریں تو اچھے الفاظ کا چناؤ کیا کریں کسی کو مخاطب کرتے وقت۔ وعدہ پورا کرو، یعنی متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، اور جو وعدہ کے خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پسند کرتا، اور وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں سے کچھ سامان تجارت لا کر رکھا، پھر اس پر قسم کھا کر کہا میں نے اس سامان کے اتنے روپے دیے ہیں، حالانکہ اس نے اتنے روپے نہیں دیے تھے، یا کہا کہ مجھے اس سامان کے اتنے روپے مل رہے ہیں، حالانکہ اسے اتنے روپے نہیں مل رہے تھے۔ قسم کا مقصد یہ تھا کہ کسی مسلمان کو اس میں پھنسانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لینا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یعنی جو لوگ بد عہدی، خیانت اور جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا ناراض ہوگا کہ نہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ ہوگا
نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پکی قسم کھائی تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر سخت غصے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی۔ یہ آیت اتار کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں، اکثر ایسی خواتین ہوتی ہیں، بلکہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کے بارے میں تو میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، البتہ خواتین کے بارے میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میں نے بہت ساری خواتین ایسی دیکھی ہیں جو بازار جاتی ہیں کچھ خریدنے کے لیے، تو وہ کسی چیز کی قیمت کو کم کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ فلاں دکان والا تو یہ چیز اتنے کی دیتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز 100 روپے کی دیتا ہے تو خاتون اس کو بولتی ہے کہ فلاں چیز پہ فلاں شاپ پہ تو یہ 80 روپے کی مل رہی تھی، یا فلاں شاپ پہ یہ 90 روپے کی مل رہی تھی، تم کیوں اتنی مہنگی دے رہے ہو، یا تم نے کیوں 100 کی اس کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے۔ یعنی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے سے مال کھاتے ہیں، کتنی بچت کے لیے؟ دنیا سے تھوڑے سے سامان، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے مول لے لینا۔ اس عادات سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں میں سے بھی کسی کے اندر ایسی کوئی عادت ہے تو اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، یہ بہت بری عادت ہے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن جبکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور پھر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی زبانوں کو پیچ دیتے، یعنی مروڑ کر بیان کرتے تھے، یا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں آیات تھی یا کچھ قرآن کے بارے میں تھا، وہ ایسا کرتے کہ یا تو پھر ان کے معنی بدل دیتے، یا ان کو چھپا دیتے، یا پھر اپنی زبانوں کو ایسے کرتے کہ اس کا معنی بدل جائے۔ تو جس طرح کے آج کل بھی ایسے کرتے ہیں لوگ، خود لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ افسوس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے لوگ اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ وہ اپنی دنیاوی غرض اور مذہبی فرقہ پرستی کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ کبھی لفظی اور کبھی معنوی تحریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ عوام بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ مولوی کی بات ہوتی ہے یا پھر اس کے کسی پیشوا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ ما کانا لبشرین یعنی 79 آیت۔ تورات اور انجیل میں اہل کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اشارہ فرمایا ہے کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے کی خاطر بھی تحریف کی گئی، ورنہ نبی تو بشر ہوتے ہیں، اور وحی اور نبوت ایسی صفات سے مشرف ہونے کے بعد ان کی طرف سے اپنے الہ یعنی اللہ کا دعویٰ ہونا جو ہے نا وہ ایک ناقابل یقین سی بات ہے۔ یعنی ہر انبیاء جتنے بھی رسول اور نبی ہے ان سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کسی بھی نبی کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے رب بنا لو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہ نبی کا یہ حق ہے کہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ یہ کام تو صریح کفر ہے، پھر ایک پیغمبر تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس آیت میں یہود نصارہ کے طرز عمل پر چوٹ کی گئی ہے۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ رہنا، اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ نافرمان ہیں، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا علیہم السلام، اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔
ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور اس کے بعد کہ انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ، ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ سراسر گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ ٹو دی پوائنٹ کہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے، کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ کی یا اس کے رسولوں کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو گناہ کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر میں لوٹ جاتے ہیں یعنی مرتد ہو جاتے ہیں، وہ لوگ واجب القتل ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ پھر بھی اللہ اپنی رحمت کے ذریعے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، بڑے سے بڑا جرم ہو جانے کے بعد بھی اگر لوٹ آتے ہو تو میں معاف کرنے والا ہوں، یعنی مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اور اگر کوئی شخص اس حال میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے کہ گناہ کے بعد اس نے توبہ نہیں کی، اپنے کفر میں بڑھ گیا، تو روز قیامت اسے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین بھر کا سونا اور چاندی ہے تو کیا تم اس سزا کے بدلے میں، اس عذاب کے بدلے میں ہمیں دے دو گے تاکہ تمہیں اس سے نجات دے دی جائے؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں لے لو لے لو، اللہ سب کچھ لے لو، ساری دنیا لے لو، بس مجھے بچا لو۔ لیکن اس دن کوئی چیز کام نہیں آنی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ولی۔ اس دن صرف کام آئیں گے صرف اعمال، باقی سب منہ موڑ جائیں گے، منہ پھیر جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور پھر کفر ہی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا، اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو جائے تو کیا تم اسے اپنی جان بچانے کے لیے فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا۔ میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن کیا تم نہیں مانے؟ تم نے شرک کیا، یعنی تم نہ مانے اور شرک کرتے رہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے بڑے بے لاگ ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ تم زبردستی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جو کرنا ہے یہاں کر لو، جو دے سکتے ہو یہاں دے دو، ورنہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تیسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، کل اب ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، سارے پارے کے اندر جو غلطیاں، جو کمی بیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ جتنی غلطیاں، خطائیں تھی وہ سب ہماری طرف سے، میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی، اور اگر کوئی صحیح بات تھی تو وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ غلطی، خطا، نسیان سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔